الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ایک اور بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ایک اور بلند تر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان ایمانی، ماہ مبارک رمضان کی شبیں ہیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ شب قدر کا سلسلہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب شب قدر ہوتی ہے اور ماہ مبارک رمضان پر منحصر نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے اقدار پر ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار پر ہے، وہ جس شب کو بھی چاہے شب قدر بنا سکتا۔ پروردگار نے انسان کو بڑی عزت دی ہے اور بہت محبت دی ہے۔ پوری کائنات کو مسخر فرمایا ہے پروردگار نے اس انسان کے لیے، اور یہ ضرور ہے کہ چونکہ عموماً انسانوں کی سطحیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہر شب شب قدر ہوتی ہے، کوئی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی شب قدر کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی شب قدر مقرر کی جائے۔ اکثریت ان کی ہوتی ہے جو ظرف وقت میں زندگی بسر کرتے ہیں، بہت کم وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ظرف انفاس میں وقت زندگی بسر کرتے ہیں۔ وقت، یہ وقت کسی کے انفاس کی برکات سے قائم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جن کے انفاس طیبہ کی برکات سے دامن وقت میں نور بکھرتا ہے؟ وہ کون ہے جن کے انفاس طیبہ کی نکھت سے وقت کے دامن میں خوشبو بکھرتی ہے؟
وہ کون ہیں کہ جن کے انفاس قدسیہ کی دی ہوئی قوت سے زوال پذیر وقت لا زوال ہو جاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ وقت تو بنیادی طور پہ زوال پذیر ہے نا. وقت کا نیچر کیا ہے؟ لمحہ لمحہ بکھرتا جاتا ہے. وقت کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. وقت نام ہے زوال کی رفتار کا. ان زوال پذیر لمحوں کو اگر کوئی لازوال بناتا ہے تو وہ صاحب وقت کہلاتا ہے. زوال پذیر لمحے کو لازوال بنانے والا ہی صاحب وقت کہلاتا ہے. وہی صاحب زمان کہلاتا ہے. وہی امام زمان کہلاتا ہے. انسان اگر اپنی فطرت میں ڈوبتا چلا جائے، اپنی فطرت کو ڈسکور کرے، انسان اگر اس نیچر میں، اس فطرت الہیہ کے مظاہر میں ڈوبتا چلا جائے، ڈسکور کرے حقائق کو، تو یہ حقائق ایسے نہیں ہیں کہ جو بہت زیادہ استدلال کے محتاج ہوں. ہرگز نہیں. فطرت بشری ایک مکمل صحیفہ قدرت ہے. توحید سے لے کر، عادل سے لے کر، نبوت سے لے کر، امامت سے لے کر اور آخرت کے حقائق تک مصحف فطرت انسانی میں درج ہیں. اور جب اس فطرت پاکیزہ کی عبارت کو عربی میں پڑھا جاتا ہے تو قرآن وجود میں آتا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس پر میں ابتدائی تقریروں میں گفتگو کر چکا ہوں. سلسلہ گفتگو سورہ زخرف کی جس آیت تک پہنچ چکا ہے وہ بہت عظیم آیت ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ اکبر. میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش یوں کرتا ہوں کہ اکثر مصلی پہ بیٹھ کر سحر کے اوقات میں یا جب بھی مصلی پر بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو خطیب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اور خدا ہی سے دعا کرتا ہوں، پروردگار یہ تیرا کلام تو نہیں سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا. اور بھی تمام مفسرین کا مطالعہ کرتا ہوں. تفسیر روائی کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، یعنی وہ تفسیر جو حضور سے اور حضور کے پاکیزہ اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس کی روشنی میں پھر دوسرے مفسرین کے اقوال کو دیکھتا ہوں. لیکن سوائے معصوم کے اور کسی کا قول میرے لیے حرف آخر نہیں ہے. اس آیت کے ضمن میں چونکہ روایت ہے معصوم علیہ السلام سے کہ کلمہ باقیہ سے مراد حقیقت امامت ہے. اس لیے یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے.
اور پھر وہ آخری فقرہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹیں کس کی طرف، اور یہ سے مراد کون؟ یہ اور اس کے بعد والی آیت جس میں کہا گیا ہے بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ ان دونوں آیتوں کو اگر ملاحظہ فرمائیں، میں پھر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ جو موجود ترجمے ہیں یہ کافی نہیں ہوں گے، یہ ہم جیسے انسانوں کے کیے ہوئے ترجمے یہ کافی نہیں ہوں گے۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اسے بھی احترام کے ساتھ، کسی مترجم پہ کوئی زیادہ تنقید بھی نہ کیجئے، بیچاروں کی جہاں تک رسائی، اس سے آگے پہنچ کہاں سکتے؟ یہ انسان مگر قلب مشیت کی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ انسان مگر قلب مشیت کی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ قلب مشیت کی باتیں سمجھنا ان کا کام نہیں ہے جو پابند شریعت بنائے گئے ہیں۔ قلب مشیت کی باتیں سمجھنا ان کا کام ہے جنہوں نے خود کو پابند مشیت بنا رکھا۔ ان کو جاؤ، ان کو جاؤ، ہم سب پابند شریعت بنائے گئے ہیں، ہم سب پابند شریعت بنائے گئے ہیں۔ پابند شریعت کچھ وہ ہیں جنہوں نے خود کو پابند مشیت بنایا ہے، خود کو پابند مشیت، اور اس شان سے بنایا ہے کہ پروردگار بھی ان کا قصیدہ لکھتا ہے یہ کہہ کر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو ہماری مشیت کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کے یہ مقامات بہت بہت گہرے ہیں، قرآن ہے، یہ قرآن۔ وقت آج بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس لعلہم یرجعون کی بھی تفسیر کے جہاد کو واضح کر سکوں کہ لعلہم میں ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ کفار مکہ کی طرف ہے، مشرکین حجاز کی طرف، یا ہم کی ضمیر اس قوم کی طرف ہے کہ جس قوم میں ابراہیم زندگی بسر کر رہے تھے، یا ہم کی ضمیر کسی اور طرف ہے، یا صورتحال یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ ہم کی ضمیر کسی اور طرف ہے۔ کم سے کم 3 احتمالات ہیں۔ اب مفسرین میں جو 2 ہی احتمال معروف ہیں، مگر میں ایسا رہا ہوں کم سے کم 3 احتمالات ہیں، اور مشکل مفسرین کی یہ ہے کہ یہ عموماً سنگل ڈائمینشنل ہوتے ہیں، ایک ڈائمینشن میں دیکھ پاتے ہیں، وہ بھی بمشکل۔ 3 ڈائمینشنل یا 4 ڈائمینشنل یا 5 ڈائمینشنل تو وہ سوچ بھی نہیں پاتے ہیں۔
عام طور پہ یہ مشکل ہے. قرآن چاہتا یہی ہے. قرآن تقاضا یہ کرتا ہے کہ تمہاری نگاہ سطحی نہ ہونی چاہیے، اصول محفوظ رہیں، اصول دین محفوظ رہیں. اور اصول دین جہاں تک محفوظ رہے اس کے بعد جس قدر جہان معنی کو مسخر کر سکو گنجائش موجود ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ تو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا. کچھ لوگوں کو یہ جملے سخت لگتے ہوں گے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی میری باتیں سخت لگتی ہیں تو لگیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بات لگ جاتی ہے تو انسان اسی کی خاطر کچھ محنت کر لیتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ سے کچھ محنت کر لیجیے. قرآن اگر قیامت تک کے لیے آخری کتاب الہی ہے تو اس کی عبارتوں میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ ایک ایک کلمے میں اتنے تہدار معانی ہوں اور آپ کسی ایک معنی پر جمود اختیار نہ کریں، جامد ہو کے نہ رہ جائیں. تو بہرحال یہ کلمہ باقیہ جو ہے یہ بہت اہم فقرہ ہے اس سورہ میں. اور اس کے بعد پروردگار کیا فرماتا ہے؟ بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو تھوڑی سی مہلت دی ہے. ظالم کو، کافر کو، مشرک کو، ستمگار کو، حد سے گزر جانے والوں کو مہلت دینا اس کی ایک خاص سنت ہے. وہ اپنی رحمت کا صدقہ سمجھتا ہے انہیں مہلت دینا. رحمت تو مخصوص ہے نیکوکاروں کے لیے، رحمت تو مخصوص ہے مومنین کے لیے. خزانہ رحمت کا صدقہ اتار کے کافروں پہ نچھاور کر دے، اسے وہ کہتا ہے مہلت. مہلت، یہ اپنی مہلت پہ ناظر ہیں. اصل خزانہ رحمت کی تو انہیں خبر ہی نہیں ہے. یہ دنیا پرست اپنی مہلت پہ ناظر ہے. اس سورہ مبارکہ زخرف میں بہت اہم مقامات فکر و گفتگو ہیں، خصوصاً اس زمانے کے لوگوں کے لیے، معاصر دنیا کے لیے. اقتصادی مسائل ہیں، بنیادی اقتصادی تھیوری اس سورہ میں موجود ہے. میں صرف آج اشارہ کر رہا ہوں، آج بیان نہیں کر سکوں گا. اب چند شبیں جو ماہ مبارک کی رہ گئی ہیں اس میں سورہ کی آیات کے ضمن میں عرض کروں گا. بنیادی اقتصادی نظام اور اقتصادی طبقاتی نظام. طبقاتی نظام فطری ہے. آپ تمام پورے معاشرے انسانی کو ایک سطح پر لا نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے، ظلم ہوگا. یہ ہر شخص کی فطری صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر شخص کی سکت مختلف ہے، ہمت مختلف ہے، حوصلہ مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں، استعداد مختلف ہے، ہر شخص کی اپنی طلب مختلف ہے. انسان کو طلب اتنی کی ہے، آپ اس سے زیادہ دے دیں، حشر کیا ہوگا؟ ہر شخص کی اپنا مطمع نظر مختلف ہے. تو طبقات کا وجود فطری ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے سورہ زخرف میں بیان ہوا ہے. اور سورہ زخرف کا نام سورہ زخرف کیوں ہے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اسی ضمن میں کلمہ زخرف قرآن مجید میں 1 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، مگر اس سورے کو بطور خاص زخرف کے لفظ سے کیوں معنون کیا گیا؟ عنوان میں یہ لفظ یہیں کیوں آیا؟ اہم ویسے اور سوروں میں بھی آیا ہے، کئی مرتبہ لفظ زخرف آیا ہے، مگر اس سورے میں ہی اس کو عنوان کی حیثیت کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ وہاں بھی دنیا
اور دولت دنیا کی جتنی حسین تفسیر اس سورے میں ملتی ہے وہ کسی اور سورے میں نہیں ملتی. یہ صرف اشارات کر رہا ہوں، گویا فہرست گنا رہا ہوں آنے والی بحثوں کی. یہ سورہ بہت اہم ہے، معنوی اعتبار سے بھی، حکیمانہ مطالب کے اعتبار سے بھی، فلسفیانہ مطالب کے اعتبار سے بھی، اقتصادی مسائل اور مطالب کے اعتبار سے بھی، اور خالص دینی، مذہبی اور روحانی اعتبار سے بھی. روحانی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ یہ قصیدہ حسن مجتبی ہے، اس لیے کہ سورہ کا اختتام پیغام صلح پر ہوتا ہے، ایک شائبہ یہ. اس کے بعد سورہ احقاف قصیدہ حسین ابن علی ہے، اس لیے کہ اس سورہ کا اختتام دستور صبر پر ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، مطالب اور بھی ہیں. ان کی سیرتوں سے، ان آیتوں سے ایک خاص ارتباط ہے. ایک اعتبار سے سورہ زخرف کو ہم قصیدہ امامت کہہ سکتے ہیں، وہ امامت جو ابراہیم سے شروع ہوئی اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام یہ پورے سلسلہ امامت کو سمیٹ کے ایک جگہ جو بیان کیا گیا تو اسے کلمہ باقیہ کہا گیا. کلمہ باقیہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بس یہ سب تمہیدی مطالب تھے، درسی انداز سے کہہ دیے. وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی توضیح کروں گا. کلمہ باقیہ سب سے پہلے بعد ابراہیم اگر مجسم ہوا ہے تو وہ ذات مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ اور اس ذات گرامی کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن. کئی بار عرض کر چکا ہوں، ظاہر کا نام مصطفیٰ ہے اور اس کے باطن کا نام مرتضیٰ ہے. مقرر عرض کر چکا ہوں حقیقت علویہ باطن حقیقت محمدیہ ہے. مقرر عرض کیا ہے میں نے، اور ابھی تک خود میری طبیعت سیر نہیں ہوئی ہے کہ اس مطلب کو جس طرح مجھے بیان کرنا چاہیے بیان نہیں کر سکا. گزشتہ شب میں میں نے ایک رخ عرض کیا تھا. جس طریقے سے حق سبحانہ و تعالی نے لفظ امام کا اطلاق ابراہیم علیہ السلام پہ کیا ہے، اسی طرح تاریخ اس لفظ امام کا اطلاق علی ابن ابی طالب پہ کرتی ہے. اور ہر اعتبار سے علم میں آپ امام ہیں، شجاعت میں آپ امام ہیں، زہد میں آپ امام ہیں، خوف الہی اور تقوی میں آپ امام ہیں. پرسوں میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، پھر دہرا رہا ہوں. ذکر مولا علی شروع ہو، عمر دنیا تمام ہو جائے، فضائل کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. علم کا رخ آپ دیکھیں، زندگی میں 14 مرتبہ سلونی کا، اور یہ یاد رہے کہ علم صرف تقریر میں تھوڑی ظاہر ہوتا ہے. جو وجود، ایک نقطہ سمجھ لیں آپ، جو وجودی صفتیں ہیں نا، جو وجودی صفتیں، جو صفتیں پائی جاتی ہیں، ان صفتوں کا اظہار کسی ایک مظہر یا منظر میں محدود نہیں ہو سکتا.
علم یہ نہیں کہ صرف تقریر میں ظاہر ہو، علم تقریر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، علم تحریر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، علم انسان کی رفتار میں ظاہر ہوتا ہے۔ سامنے سے کوئی گزر جائے تو اہل نظر دیکھ کے بتا دیتے ہیں گزرنے والا عالم ہے یا جاہل۔ علم انسان کی نگاہ سے ظاہر ہوتا ہے، دیکھنے کا انداز۔ اہل نظر نظر پہچانتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ نگاہ عالمانہ ہے، معصومانہ ہے، عارفانہ ہے، کریمانہ ہے یا مجرمانہ ہے۔ اہل نظر پہچانتے ہیں۔ جس طرح علم کی صورت ہے یہی حال شجاعت کی۔ شجاعت ایک صفت ہے جو پائی جاتی ہے، اور یہ صفت ہے جو پائی جاتی ہے۔ علم صفت ہے جو پائی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ شجاعت صفت ہے جو پائی جاتی ہے، یہ چیز کہیں خرید کے لائی نہیں جاتی، یہ چیز خرید کے لائی نہیں جاتی۔ بازار میں کہیں علم بکتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے دولت مند، پھر ہوتا کیا؟ جتنے دولت مند ہوتے سب عالم ہوتے، جاہل جتنے ہوتے وہ سب فقیر ہوتے، یا فقیر جتنے ہیں وہ سب جاہل ہوتے۔ ہوتا اکثر اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند، جتنے بڑے دولت مند ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے جاہل بھی نظر آتے ہیں، اور فقراء کے خیموں میں، جھوپڑیوں میں علم کی شمع روشن ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ مضمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ آپ سے منسوب ایک شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس تقسیم پہ ہم راضی ہیں۔ ہمارے حصے میں علم آیا ہے، جاہلوں کے حصے میں مال آ گیا ہے۔ اس شعر کی دو قرأتیں ہیں اور دونوں لطیف ہیں۔ ایک قرأت تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ لنا علم وللجہال مال، ہمارے حصے میں علم آیا، جاہلوں کے حصے میں مال۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ لنا علم وللاعداء مال، ہمارے حصے میں علم آیا، ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال آیا ہے۔ یہ جملہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ اگر مصرے میں اعداء کا لفظ ہے، اگر اعداء کا لفظ ہے تو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ صرف علی ہیں جن کے دشمن جاہل ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف ذات مبارک علی ابن ابی طالب ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ جن کے دشمن اعداء، ان کا بس ایک ہی شرف ہے کہ دنیا کے چھٹے ہوئے جاہل ہیں۔ ابھی تعبیر ذرا سا ایسی ہے کہ سب کو یاد رہ جائے گی۔ یہ مولانا ایسا لفظ بھی کہتے ہیں، دنیا کے چھٹے ہوئے جاہل ہیں، چنے ہوئے جاہل، نمایاں ترین جاہل، وہ سب علی کے دشمن ملیں گے۔
علی بن ابی طالب کے دشمن یا جاہل ہیں یا فاسق ہیں یا منافق ہیں. ایسا میں نہیں عرض کر رہا، میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جو قرآن سے اور رسول اسلام کی زبان سے ثابت ہیں. علی کے دشمن یا جاہل ہیں یا فاسق ہیں یا منافق ہیں. اس میں ایک بات ضرور ہے، بہت سے جاہل ممکن ہے کہ جاہل ہوں لیکن ساتھ میں حب علی بھی رکھتے ہوں. بہت سے فاسق بھی ممکن ہے فاسق ہوں مگر ساتھ میں حب علی رکھتے ہیں. منافق کے لیے ممکن نہیں، منافق کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی یہ خط فاصل ہے، یہ ایک ریڈ لائن ہے، یا منافق ہوگا یا محب علی ہوگا. یہ مضمون بھی حصراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بالتواتر منقول ہے. کوئی لفظ تواتر پہ مجھ سے فنی بحث کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ مضمون تواتر کے ساتھ حضور سے مروی ہے کہ اے علی تمہارا دشمن نہیں ہوگا مگر منافق. اور اجماع صحابہ ہے، صحابہ بزرگ صحابہ کا قول ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. صحابہ یہ کہتے ہیں دور پیغمبر میں ہم منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے. صحابہ نے خود کہا ہے، اقوال موجود کہ ہم منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے. یہ ہے علی. تو بہرحال بات سے بات نکل آئی. میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ علم جو ہے وہ کہیں بکتا نہیں، خرید کے نہیں لا سکتے. جھوٹی ڈگریاں خریدی جا سکتی ہیں، علم نہیں خریدا جا سکتا. اسی طرح صفت شجاعت ہے، شجاعت کہیں بکتی ہے؟ جھوٹے کارنامے لکھوا کے کتابیں چھپوائی جا سکتی مگر شجاعت نہیں خریدی جا سکتی. اور یاد رکھیے کہ شجاعت بھی وہ صفت ہے جو پائی جاتی ہے. اس لیے وہ صفت جو پائی جاتی ہے وہ کسی ایک مظہر یا ایک منظر میں محدود نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں ہے کہ شجاعت کا اظہار صرف میدان جنگ میں تلوار کے ذریعے سے ہو. کبھی کبھی کسی خاص موقع پر بستر پر آرام سے سو رہنا بھی شجاعت کی علامت ہوتی ہے یا نہیں؟ سونا آپ کہیں گے سبحان اللہ. سونا اور شجاعت میں کیا تعلق ہے؟ گھر کے چاروں طرف دشمن ہوں اور سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں اور یقین ہو کہ یہ حملہ ہی کریں گے اور جان لینے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد انسان چین سے چادر اوڑھ کے سو جائے. یہ کسی بزدل کا کام ہے. بزدل کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ چین کی جگہ بیٹھا ہو تب بھی روتا رہتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. بزدل کا کام کیا ہے؟ بزدل کا کام ہے رونا بسورنا. چین کی جگہ بیٹھے ہیں، آرام کی جگہ بیٹھے ہیں، پھر بھی روئے جا رہے ہیں. شجاعت کا کام یہ ہے، تلوار نہیں اٹھانی ہے. چین سے سو جانا شجاعت کی علامت ہے. شجاعت جہاں گفتگو کرنے کا محل نہ ہو، لیکن گفتگو کرنے کا ماحول نہ ہو مگر محل ہو. دشمن ہیں، شور مچا رہے ہیں، چاہتے ہیں گفتگو نہ ہو، تقریر نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر تقریر کرنا شجاعت کی علامت ہے.
مضبوط تقریر کے لیے، برمحل برجستہ معقول تقریر کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، شجاعت چاہیے۔ سونا بھی شجاعت کی علامت ہے، بولنا بھی شجاعت کی علامت ہے، تلوار اٹھانا بھی شجاعت کی علامت ہے۔ اٹھی ہوئی تلوار کو کسی کی نازیبا حرکت دیکھ کر روک لینا بھی شجاعت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف قتل کرنا شجاعت ہے؟ علی ہیں، میدان ہے، اور دشمن زد پر ہے، تلوار اٹھی اور دشمن نے وہ کارنامہ کیا جو دنیا میں کوئی غیرت دار انسان کر رہا ہے۔ علی نے منہ موڑ لیا۔ اسی لیے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، یہ جملہ بھولیے گا نہیں، شجاعت کی مثال شیر کی صفت سے نہیں دینی چاہیے، شیر میں درندگی ہوتی ہے، شجاعت ہے جو انسان کی صفت ہے، اور درندگی اور شجاعت میں اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے۔ شیر درندہ ہوتا ہے، یہ انسان ہے جو شجاع ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر صرف چیرنا پھاڑنا اور خون پینا جانتا ہے، یہ انسان ہے جو میدان جنگ میں زندگی بانٹنا جانتا ہے۔ میدان جنگ میں زندگی بانٹنا جانتا ہے۔ ہاں مگر یہ جملے میرے نامفہوم رہ جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کو۔ داعشیوں کو کہاں سمجھ آ سکتا ہے کہ میدان جنگ میں زندگی بانٹی جاتی ہے؟ یہ تو پرامن شہروں میں جا کے زندگیاں لوٹتے ہیں، یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کردار کو جو میدان جنگ میں زندگی بانٹتا تھا؟ اس کا نام کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب تھا۔ علی علیہ السلام کی زندگی میں تمام وجودی صفتیں اس طرح متوحد ہو گئی تھیں، تمام صفتیں، علم ایک صفت ہے، شجاعت ایک صفت ہے، سخاوت ایک صفت ہے، صبر ایک صفت ہے، جتنی صفتیں ہو سکتی ہیں وہ سب صفتیں اس طرح متوحد ہو گئی تھی، ایک پیکر میں ڈھل گئی تھی کہ علی کے ہر اقدام میں علم بھی سامنے آتا تھا، شجاعت بھی سامنے آتی تھی۔ تلوار اٹھا رہے ہیں علی، تلوار اٹھا رہے ہیں علی، اور یہ حقائق تو آپ جیسے مومنین سے پوشیدہ نہیں ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں۔ ایک جنگ میں بے پناہ جنگ ہوئی، بے پناہ جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد علی کے ایک جاننثار سے صحابی نے آ کے کہا، یا علی آپ نے کتنے قتل کیے؟ جاننثار ہے، یا علی میں نے بھی اتنے ہی قتل کیے۔ کہا بس فرق ہے مجھ میں اور تم میں، تمہارے سامنے جو آیا اسے قتل کر دیا، میرے سامنے جو آیا میں نے دیکھا اس کی نسل میں کہیں کوئی مومن پیدا ہونے والا تو نہیں ہے، اگر اس کی نسل میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا دیکھا تو میں نے اسے بخش دیا۔ اب دیکھو علی قتل کیا کرتے تھے یا زندگی بانٹا کرتے تھے، اور علی وہ سخی ہے، علی وہ سخی ہے، علی وہ جواد ہے، علی وہ سخی ہے، جب اس سے کوئی مانگتا ہے تو علی اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور علی جب بانٹتے ہیں تو ایک مومن کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کو زندگی بانٹ دیتے ہیں۔ مومن کے
صدقے میں، جو آنے والا ہے، جو پیدا ہونے والا ہے، اس کے صدقے میں، ایک مومن کے صدقے میں کتنوں کو زندگی بانٹ دیتے ہیں. علی، شجاعت علی کی، علم علی کا، کرم علی کا، زہد علی کا. زہد سمجھتے ہیں کہ زندگی کے معمولی مسائل میں دنیا سے پرہیز کرنا، کم خرچ کرنا، اپنی ذات پہ کم خرچ کرنا، دنیا سے بے رغبت ہونا، یہ زہد ہے. علی کا زہد، علی کا زہد یہ ہے. سب سے بڑی علامت علی کے زہد کی یہ ہے کہ خود خلافت سے دستبردار ہو جانا. صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. علی خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، علی خلافت حاصل کر سکتے تھے. علی نے حجت تمام کی ہے اہل سقیفہ پر، انہی کی منطق میں انہی پہ حجت تمام کی، انہی کی منطق میں. کہ تم نے انصار پر کیا حجت تمام کی کہ تم مہاجر ہو، قریش سے ہو، رسول کے قرابت دار ہو، تو تمہارے مقابلے میں میں رسول کا قرابت دار نہیں ہوں، میں تو زیادہ قریب. یہ استدلال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، یہ استدلال بخاری میں موجود ہے، نقل ہوا ہے بخاری میں، متن بخاری میں موجود. تو علی خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، حجت تمام تھی، عقلاً، منطقاً، دیناً، حقیقتاً علی خلیفہ تھے. یہ علی کا زہد تھا. علی کے بازو میں وہ طاقت بھی تھی، علی کے بازوؤں میں وہ طاقت بھی تھی. علی کے بازوؤں کی طاقت دنیا والوں کی طرح مشق و ممارست و پریکٹس کا نتیجہ نہیں تھی. ورنہ یاد رکھیے گا اگر مشق اور ممارست سے ہوتی تو بدر تک ٹھیک تھی، بدر میں نوجوان تھے علی، احد تک ٹھیک تھی، خیبر تک ٹھیک تھی، خندق تک ٹھیک تھی. 25 سال خاموش رہنے کے بعد بھی جب تلوار اٹھائی ہے تو وہی شان ہے. جو جمل میں تلوار اٹھا سکتا ہے، صفین میں تلوار اٹھا سکتا ہے، نہروان میں تلوار اٹھا سکتا ہے، وہ کیا اس سے پہلے نہیں اٹھا سکتا تھا تلوار؟ علی کی شجاعت، علی کی قوت بازو اپنی جگہ مسلم، حق مسلم، قوت مسلم. اس کے بعد بھی خلافت کو نہ لینا غاصبوں سے علی کا زہد ہے. یہ زہد علی ہے اور کچھ نہیں، زہد ہے. بس وقت نہیں ہے، وقت نہیں، تمام ہو گیا. اس لیے کہ آج کی شب بھی شب غم ہے. انشاءاللہ کچھ واقعات آپ کے فضائل کے کلرز کروں گا، مگر آج تصور کیجئے 40 ہجری میں علی کے گھر میں کوہرام برپا ہے. امیر المومنین کا زخم اتنا گہرا ہے، اس میں زہر کا اثر ہے، اور زہر کا اثر پورے جسم پر پھیلتا ہے. آپ کے بعض صحابہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر ایک زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا، مگر اس رومال کے رنگ میں اور روح مبارک کے رنگ میں فرق نہیں محسوس ہو رہا.
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر میں بلک بلک کے بیٹیاں رو رہی ہیں۔ کون رو رہا ہے؟ ام کلثوم رو رہی ہیں، زینب کبریٰ رو رہی ہیں، گھر میں جتنی بیویاں ہیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ جب فرق مبارک پر ضربت لگی تھی نماز صبح میں مسجد میں، اس وقت شہر کوفہ میں امام حسین موجود نہیں تھے۔ تاریخ میں یہ ہے امام حسین کوفے سے باہر انبار کے علاقے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت کسی ضروری کام سے حضرت نے بھیجا تھا۔ جب امام حسین جب تک واپس نہیں آئے ہیں اس وقت تک امیر المومنین نے وصیتیں شروع نہیں کی۔ اجرکم علی اللہ۔ عمومی وصیتیں فرماتے رہے، اصحاب آتے رہے، شیعہ آتے رہے، جانثار آتے رہے، چاہنے والے آتے رہے۔ کبھی ابو الاسود دؤلی آئے، کبھی حجر ابن عدی آئے، کبھی میثم تمار آئے، رشید حجری آئے، کمیل ابن زیاد نخعی آئے، مالک اشتر آئے، ایک ایک آتا تھا، گروہ در گروہ لوگ آتے تھے، چاہنے والے آتے تھے، اور اس وقت بھی فیضان امامت تھا جو جاری تھا، جو سوال کرتا تھا جواب پاتا تھا۔ مولا ہر ایک کو نصیحتیں فرما رہے تھے، وصیتیں فرما رہے تھے، تقوی کی وصیت، دینداری کی وصیت، خدا دوستی کی وصیت، عشق الہی کے رموز سکھا رہے تھے، لیکن خاص وصیتیں نہیں فرما رہے تھے۔ انتظار تھا حسین ابن علی کا۔ جب حسین ابن علی تشریف لے آئے تو اب اپنے بچوں کو پھر اکٹھا کیا، سارے بچوں کو اکٹھا کیا، ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، خاندان اکٹھا ہو گیا، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ تفصیلی وصیت کی، کئی وصیتیں ہیں مولا کی، وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کا تذکرہ اشارتاً بھی کر سکوں۔ ایک وصیت وہ ہے جو خاص امام حسن سے، ایک وصیت وہ ہے جو خاص امام حسین سے، ایک وصیت وہ ہے جو دونوں فرزندوں سے ہے، ایک وصیت وہ ہے جو باقی فرزندوں سے ہے۔ متعدد وصیتیں ہیں حضرت کی، لیکن ایک وصیت جس میں سارے بچوں کو امام حسن کے سپرد کیا ہے، امام حسن کے مقام کو واضح کیا، جس میں گویا کہ نص موجود تھی، جس میں اشارہ موجود تھا کہ ہمارے بعد امامت حسن تک منتقل ہوگی، حسن کے بعد امامت حسین تک منتقل ہوگی۔ اکثر آپ خطبہ سے سنتے ہیں، بس اب آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ نوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے۔ آج بھی نوحہ و ماتم میں بخل نہ کیجئے گا، ہر چند کے وقت افطار ہے، جب افطار کیجئے گا تو علی کی پیاس کو یاد کیجئے گا، جب افطار کیجئے گا تو علی کی شہادت اور علی کی بھوک کو یاد کیجئے گا۔ علی ابن ابی طالب نے سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، اور ہمارے یہاں یہ روایت چلی آ رہی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں اسی کو دہرا رہا ہوں۔ عباس، ابو الفضل العباس ایک گوشے میں موجود ہیں، خصوصیت سے آپ نے عباس کے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی، تو جناب ام البنین نے کہا، آقا میرے سید و سردار، آپ نے میرے لال عباس کے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ کہا ہاں، عباس کے لیے ایک بہت اہم وصیت ہے، سب سے بڑی وصیت ہے، سب سے اہم وصیت ہے، مگر عباس کو میں نے حسن کے لیے نہیں حسین کے لیے ذخیرہ کیا۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین سے عباس کے لیے وصیتیں کی، عباس سے حسین کے لیے وصیتیں کی، اور بعد کے واقعات سے ہمیں ایک اور وصیت کا سراغ ملتا ہے۔ وہ خاص وصیت ہے جو جناب امیر المومنین نے ایک وصیت زینب سے کی ہے۔ اس وصیت
شخصیت کا سراغ وہاں ملتا ہے جب کربلا میں عباس زینب سے رخصت ہو رہے تھے. بی بی زینب نے کہا, ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھا, کہا عباس اپنے شانوں پہ مجھے بوسہ دینے دو. عباس نے پھر کہا, بہن زینب اپنے شانے پہ مجھے بوسہ دینے دو. بہن نے بھائی کے شانے کو بوسہ دیا, بھائی نے بہن کے شانے کو بوسہ دیا, مگر پوچھا, بھیا عباس تم میرے شانے کو کیوں بوسہ دے رہے ہو؟ کہا, وہ شب جب بابا دنیا سے جدا ہو رہے تھے, بابا نے کہا تھا تمہاری بہن کربلا میں اسیر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره.